رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ خوف لگا تھا کہ پتہ نہیں میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی یا نہ جانے آخرت میں ملے گی. تو اس کی رحمت نے پکارا کہ نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے. بہترین دعا حدیث پاک میں ارشاد ہوئی ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ پاک میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت چاہتا ہوں. اور سزا عافیت کا نام تو نہیں ہے نا. اللہ پاک سے رحمت مانگی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ. المدینہ کی کیا بات ہے، ہمارے مولا کا فضل و کرم ہو گیا. جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، مرحبا ہو گئی رحمت مصطفیٰ. جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر طرف علم کا نور بڑھنے لگا. جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے. الحمدللہ کنز المدارس بورڈ کے تحت جامعۃ المدینہ کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ یہ بزرگ اسلامی بھائی امتحان دے رہے ہیں. امیر سنت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس بڑی عمر میں لوگ علم دین حاصل کرنے میں شرماتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس میں ایک بات اور بھی مجھے ایڈ کرنی ہے. ابھی مجھے بتایا گیا کہ کنز المدارس کے جو امتحانات ہو رہے ہیں تو دادا، نانا اور نواسا یہ بھی موجود ہے. ایک جگہ دادا، بیٹا اور پوتا یہ تینوں بھی امتحانات دے رہے ہیں. الحمدللہ. ماشاء اللہ واقعی یعنی کہ بڑی عمر میں بھی علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا عبادت ہے. عبادت کے لیے کوئی عمر کی قید تو ہے نہیں کہ صاحب وہ بڑی عمر میں اتنی دیر تک عبادت کرے، باقی عبادت اس کو منع ہو جائے. تو فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں علم دین حاصل نہ کر سکا مگر بڑی عمر میں حاصل کرنے میں لگ گیا تو جب وہ فوت ہوگا اسے شہید کا رتبہ ملے گا. حوالہ کنز العمال جلد 10 پیج نمبر 162، رقم یعنی حدیث شریف کا نمبر 28,843 بیروت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یعنی علم کی باتیں سننے سے کبھی مومن کا دل نہیں بھرے گا یہاں تک کہ آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. واہ کیا بات ہے علم دین کی. حوالہ سنن الترمذی جلد 4 پیج نمبر 348 حدیث نمبر 2686. حدیث پاک کی شرح میں حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص یعنی لالچ اور شوق ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. واہ کیا بات ہے علم دین کی. حوالہ لمحات التنقیح جلد اول پیج نمبر 559 تا 560. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام حسین بٹ ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ آج کل کافی لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں تو کیسے پتہ چلایا جائے کہ یہ واقعی حقیقی سید ہیں یا ویسے بنے ہوئے ہیں؟ اس کا کوئی آلہ نہیں ہے نہ آلہ چلانے کی ضرورت ہے. وہ
ہم نے کسی کے بارے میں سنا شہرت ہے کہ سید ہے، لوگ سید بولتے ہیں، خود دعویٰ کرتا ہے میں سید ہوں، تو مان لینا چاہیے. کیونکہ ویسے بھی یعنی کہ جو بھی ہو، ہم میں سے کوئی بھی ہو، کوئی بھی اپنا باپ ثابت کر ہی نہیں سکتا، مر جائے تو بھی نہیں کر سکتا کہ باپ کون ہے. سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ نہیں کہ یوں تو سارے پھر وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، خالی سید ہی کسوٹی پر آئیں گے، خود ہم سب بھی کسوٹی پہ لگے ہوئے نا. تو ہم نے سنا یہ باپ ہے تو باپ ہے، لوگوں نے سنا کہ اس کا باپ ہے تو باپ ہے، ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، ثواب ملے گا، سب کچھ احکام باپ کے ہی اس پر ہے. اب حقیقت حال رب کو معلوم، تو ہم نے مطلب اس میں شکوک و شبہات پالنے نہیں ہیں آیا میرا باپ ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح کسی سید آل رسول کے بارے میں اس طرح کی سوچیں نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ سید ہے نہیں ہے. کوئی کچھ بولتا ہے یار یہ لوگ فقیر ہیں، وہ فلاں ہیں، مطلب ایسے ہی بس وہ لوگوں میں عزت بنانے کے لیے سید بولتے اپنے آپ کو. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے ہمیں. مطلب یعنی کہ ہم احترام کریں گے سید جس کا نسب ثابت ہو، شجرے بھی تو ہوتے ہیں نا ثابت ہے، اس کا احترام کرنے کو دل چاہے گا کہ بھائی یہ تو آل رسول ہے اور پرفیکٹ، تو اس کا ثواب تو ملے گا. لیکن علامہ نبانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جس کا نسب ہم کو پتہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ سید کہتا ہے اپنے آپ کو، تو اس ایسے سید کا احترام کرنے میں ثواب زیادہ ملے گا کہ یا تو نفس بھی گڑبڑ کر رہا ہے نا کہ پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں ہے، پھر بھی ہم نے نسبت کے لحاظ سے اس کا احترام کیا، ہم کو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا سید زادے اپنے گھرانے میں، یعنی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو یا بہن بھائی کو، مطلب آپس میں سید زادے ایک سید دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، چاہے سید دے یا غیر سید دے، سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اہل بیت پاک اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا محبت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ کہ ہم جتنی بھی یعنی کہ اہل بیت کی محبت کریں گے ہم کو اس میں اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. جیسے کہ نانا حسن و حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے جو میرے گھرانے یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو. حوالہ تاریخ بغداد جلد 2 پیج نمبر 144. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما یعنی امام حسن و امام حسین اور ان کے والدین سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈیپلو کے قریب ہمارا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، یہاں ایک جھیل کے قریب. تو ان اسلامی بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ اب جیسے کشتی کے اندر نماز کا وقت، یعنی جھیل کے اندر ہم ہیں اور کشتی میں ہیں، نماز کا وقت ہو جائے، قریب میں کوئی کنارہ بھی نہیں ہے، تو پانی کے اندر کشتی کے اندر نماز کس طرح ادا کی جائے؟ اللہ اللہ، یعنی مطلب اگر کنارے پر اترنے کی صورت نہیں ہے اور سفر بھی اتنا طویل ہے کہ موقع ملے گا نہیں کنارے پہ اتر جائیں آپ، تو ظاہر نماز معاف نہیں ہے، کشتی میں بھی پڑھنی ہوگی. اگر کھڑے کھڑے پڑھنا ممکن ہے تو کھڑے کھڑے پڑھنی ہوگی، اور اگر کھڑے کھڑے ممکن نہیں، اتنی ہچکولے آ رہے ہیں، گر پڑے گا، زخمی ہو جائے گا، ہے نا، اس کو لیکن نہیں تو پھر بیٹھ کر پڑھے، مگر نماز پڑھنی ہوگی. مزید مفتی صاحب جو فرمائیں. جی اسی طرح جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے قبلے کا قبلہ بھی طے کرنا ہوگا. اگر قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے
तो ना कोई बताने वाला मुसलमान ऐसा है कि भाई किबला इस तरफ है, ना सूरज वगैरह, सूरज के जरिए भी किबले का तयन मुमकिन तो होता है, वो जहाँ सूरज गुरूब होता है तो बैनल मगरिबैन, वो मगरिब, दो मगरिब है ना, दो मशरिक हैं, दो मगरिब हैं, तो दो मगरिबों के बीच में हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में किबला है। तो अब ये कि सर्दियों में सूरज जो है, गर्मियों में सूरज सीधे हाथ की तरफ वो गुरूब होता है और गर्मियों में उल्टे हाथ की तरफ, तो इन दोनों के बीच में किबला है। ये अगर समझ आती है तो यूं कर ले, और अगर नहीं आती, ना कोई मतलब बताने वाला है कि मतलब किबला किस तरफ है, कोई सूरत ही नहीं है, तो अब यानी कि तहरी करे, तहरी माने गौर करे कि किबला किस तरफ होगा, तो अब पता चला भाई इस तरफ किबला, ज़हन जमता है कि इस तरफ किबला। अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला है मुसाफिर की नमाज, तो इस और नमाज के अहकाम एक पूरी किताब है जिसमें तकरीबन 12 रिसाले हैं, तो इन रिसालों को भी ज़रूर हासिल करें। और इस तरह की मालूमात भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबा कोर्सेज़ के तहत जो है वो मुख्तलिफ कोर्सेज़ भी कराए जाते हैं और ये अहकामात जो है ये सिखाए भी जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और मदनी मुज़ाकरों के हवाले से इस्लामिक रिसर्च सेंटर की एक बड़ी प्यारी किताब भी शाया हुई है, आइए इसका एक वीडियो प्रोमो दिखाते हैं आपको। एक बंदों के अक़वाल और नसीहतें जिनसे बदलती हैं जिंदगियां और मिलती है कामयाबी दुनिया और आखिरत की। चुनाचे मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है अमीर अहले सुन्नत के अक़वाल, फरामीन, सवाल जवाब और जिंदगी बदलने वाली नसीहतों पर मुश्तमिल मलफूज़ाते अमीर अहले सुन्नत, जिल्द नंबर 3, जिसमें आप पढ़ सकेंगे क्या इमाम महदी तशरीफ ला चुके हैं, घरेलू झगड़ों का रूहानी इलाज, दोस्त किसे बनाया जाए, नया काम किस दिन शुरू किया जाए। इस तरह के मजीद अच्छी मौज़ूआत पढ़ने के लिए आज ही मकतबतुल मदीना से आप खरीद सकते हैं किताब मलफूज़ाते अमीर अहले सुन्नत, जिल्द नंबर 3। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए। मकतबतुल मदीना। मोहम्मद आदम अत्तारी, या सैयदी आपके बारगाह में एक सवाल अर्ज है कि ये मोर परिंदा हलाल है या हराम, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मोर हलाल है, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक सफर में किसी ने मेरी दावत भी की थी, मुझे कहा मोर खाएंगे, हलाल है। मैं पूछा शायद हलाल है, हलाल है, बोला आप खाएंगे? हाँ। तो वो अपने किसी अजीज के यहाँ ले गए थे, तो हमने वहां मोर खाया था। वो पुरानी बात है, 20-25 साल तो हो गए होंगे, कुछ ज्यादा हो गए होंगे शायद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अभी तस्करा हो रहा था कि नाना भी हैं और नवासे भी हैं, दादा भी हैं और बेटे भी हैं, पोते भी हैं। तो एक इस्लामी भाई ने अभी मैसेज किया कि मेरे बच्चों की अम्मी भी पेपर दे रही है और मेरी बेटी भी पेपर दे रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाजरीन, ये है आपकी दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह जो घर घर ये नेकी की दावत का भी सिलसिला और साथ ही इल्म दीन हासिल करने फैलाने का एक ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ये बढ़ते हुए जामियात, मदारिस और दीगर जो नेकी के काम हैं मुख्तलिफ शोबाजात के हैं, तो अरबों रुपए के जो अखराजात दावत इस्लामी ये उठाती है और बाज़ार अखराजात होते हैं। तो आजकल जैसे शाबान का महीना है और लोगों में सदका और खैरात और ज़कात वगैरह की अदायगी का एक सिलसिला भी बनता है, तो आप सबको हम दावत पेश करते हैं कि अपनी ज़कात, अपने डोनेशन, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। और ख़ासकर जो इससे रिलेटेड होते हैं, आप देखें कि जितने इसका में तादाद में इजाफा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन और मज़ीद फैलता जा रहा है। तो आपके जो रिलेटेड लोग हैं, जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, उनकी ज़कात है, उनके डोनेशन है, उसके लिए भी आप भरपूर कोशिश करें। और मैं अमीर अहले सुन्नत से इस पर भी ज़रूर चाहूँगा कि कुछ हमें मदनी फूल मिले कि बाद औक़ात हम खुद भी कुछ ना कुछ डोनेशन तो दे देते हैं, लेकिन बाद औक़ात किसी से राबता करने के हवाले से हमारा वो जहन बनता नहीं है।
تو کیا اگر ہم کسی سے رابطہ کریں اور ان سے پھر ہم کو کوئی ڈونیشن مل جائے، بعض اوقات جو دوسرے ہوتے ہیں وہ زیادہ دینے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھی علم ہوتا ہے، تو اس معاملے میں ہماری یہ ہچکچاہٹ کیسے دور ہو اور ہم کس طرح قرآن و سنت کی عظیم تحریک کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے زیادہ ڈونیشن کریں، اس پر آپ ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ اللہ، ماشاء اللہ. مطلب جتنے فضائل پڑھیں گے اتنا جذبہ بڑھے گا، اور یہ ذہن بن جائے نا کہ رائے خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے، رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ذہن بننے کی صورت میں آپ دبا دب مطلب یعنی کہ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوں گے. بخل جو ہے نا، یہ بھی دل میں 12,000 گھر کیا ہوا ہے، اور وہ مطلب تہیں چڑھی ہوئی ہیں مال کی محبت کی. تو اس لیے بہرحال زور لگانا چاہیے کہ کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا خرچہ ہے دعوت اسلامی کے. یعنی جامعات کو بھی دیکھ لینا تو شاید جامعات المدینہ کا 1 ارب سے اوپر سالانہ خرچہ ہے. بابا صرف کراچی، دیگر خرچے الگ. بابا صرف کراچی کا خرچہ جو نا، کراچی کے جامعۃ المدینہ یہ نیئر ٹو 1 ارب پہنچنے والے، اور کم و بیش میرا خیال ہے 4 ارب روپے تک کا یہ پاکستان کا خرچہ تو ہوگا. یعنی میری چینل پر غالباً سنا تھا 1 ارب 2 کروڑ، یہ بھی کراچی کا ہوگا شاید. اللہ، ابھی چند روز پہلے سنا تھا. تو 4 ارب کا پاکستان کا اندازہ ہے. اور پھر دنیا میں دیگر ممالک میں بھی چل رہے ہیں. ذرا ہم خالی دعوت اسلامی پاکستان میں تو نہیں ہے نا، دنیا کئی ممالک میں الحمدللہ سنتوں کی بہاریں لٹا رہی ہے اور علم دین کے خزانے تقسیم کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس لیے وہ جہاں بھی ہیں، آپ یہ نہیں کہ آپ خالی کراچی ہی کو دیں، آپ اپنے اپنے ملک میں دیکھو. افریقن آپ کو نظر آ رہے ہیں سبزی سفید امام باندھ کے بیٹھے ہوئے. کبھی تصور کیا تھا آپ نے کہ یہ حضرات بھی دعوت اسلامی میں ہوں گے؟ آپ کے سامنے ہے نا. کبھی آپ نے تصور کیا تھا کہ ترکیہ میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہوگا؟ خالی ان ملکوں کے نام ہی سنے تھے، لیکن آج یوگنڈا کا نام بھی بہت سارے نہیں سنا ہوگا. وہاں یہ ماشاءاللہ ہمارے طلباء کرام بیٹھے ہوئے. تو طلباء کرام جب ہی ہوتے ہیں کہ جب وہاں دعوت اسلامی کا کچھ کام بھی ہوتا ہے. ویسے ہی کوئی جامعۃ المدینہ کھل جائے گا اور ڈونیشن بھی ہو جائے گا. پہلے تو دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے، خوب کام ہوتا ہے. جب کام بڑھتا ہے پھر یہ حالات بنتے ہیں کہ وہاں آپ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ کی مطلب ہے کہ وہ ترکیبیں بننی شروع ہوتی ہیں. فیضان مدینہ تو ترکیہ میں بھی قائم ہے، جگہ جگہ. ترکیہ میں میرا خیال ہے 4 یا کتنے پتہ نہیں فیضان مدینہ بن چکے ہیں. جی 4 بتائے تھے، 4 فیضان مدینہ بن. انڈونیشیا میں بھی یا 4 انڈونیشیا میں بھول گیا. مختلف ملکوں میں تھوڑے تھوڑے ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. جی ترکیہ، یوکے میں تو بہت سارے ہیں. جی ترکیہ میں بیان ہوا تھا کہ 4 میرا خیال ہے جی فیضان مدینہ الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ اب یہ کہ ترکیہ میں 5 ہیں فیضان مدینہ. یہ ابھی پیغام آیا اور اس وقت 80,000 سے زائد طلبہ اور طالبات امتحان دے رہے ہیں. یہ کنز المدارس 80,000 سے زائد. تو ان 80,000 کے آپ خاندانوں کو کاؤنٹ کریں، ماں باپ بھائی بہن، تو لاکھوں تو یہ بن رہے جو دعوت اسلامی سے کسی نہ کسی حوالے سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. تو یہ امتحان بھی ہوتا ہے، ان میں بھی خرچے ہوتے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ ہو جاتا ہے، کروڑوں روپیہ سمجھے. ممتحن ہوتا ہے، پھر وہ 1000 خرچے ہوتے ہیں طرح طرح کے. تو یوں مطلب دعوت اسلامی کو ڈونیشن کی تو ہر لمحے ہر سیکنڈ حاجت ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے خزانے کا رخ دعوت اسلامی کی طرف کرنا، یہ اپنے دین کے لیے ہی کرنا ہے کہ آپ کا دین جو اس سے اور پھیلے گا، اسلام پھیلے گا. اور ماشاءاللہ دنیا میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے مذاہب
سے کنورٹ ہو کر مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے ان کی تعداد بھی ایک ہے، مطلب اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو اب تک یعنی کہ مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور کئی غیر مسلم جو ہیں وہ آ کر جامعۃ المدینہ میں بھی ہو جاتے ہیں. ایک یو کے میں ایک تھے، مطلب اپنے مذہب کے وہ پیشوا تھے، مسلمان ہو گئے، پھر درس نظامی کیا. درس نظامی غالباً 70 سے زیادہ عمر ہو گئی تھی تب انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا، پھر تدریس پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد اب ان کا کچھ عرصہ ہوا انتقال ہو گیا. اللہ ان کے غری کے رحمت فرمائے کہ اسلام کی دولت ان کو مل گئی ہے، علم دین کی سعادت مل گئی. تو یہ اور بھی ہمارے ایسے مدرس آپ کو ملیں گے جو پہلے غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے، پھر جامعۃ المدینہ میں آئے، اور پھر یہ کہ اب وہ دوسروں کو یعنی کہ عالم گر بن گئے، عالم بنانے والے بن گئے، دوسروں کو عالم بنانے کی کوششوں میں لگ گئے. اللہ کی رحمت ہے. تو دعوت اسلامی ایک بہترین ادارہ ہے کہ جہاں آپ اگر ڈونیشن دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیسہ جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر استعمال ہوگا انشاءاللہ الکریم. اس کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقات واجبہ یعنی واجب فطرہ دے سکتے ہیں، تو نفلی صدقے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح آپ دعوت اسلامی کو بھی دیں. یہ سب سے افضل جو ہے نا یہ اپنا جو غریب حقدار رشتہ دار اس کو یہ صدقہ خیرات دینا سب سے افضل ہے. تو پہلے تو آپ بے شک ان کو دیں، ڈھونڈ کے دیں کہ آپ کا کون رشتہ دار زیادہ حقدار ہے، اس کو دیں. آپ جو بچ جائے تو دعوت اسلامی کو دیں، اس طرح آپ کو مناسب لگے. دعوت اسلامی کو یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. ابھی معلومات یہی ہوئی ہے کہ 1 ارب اور 2 کروڑ روپے یہ مہینے کی ہماری تنخواہ ہے. یہ ماہانہ جو سیلری ہے دعوت اسلامی کے جو تمام شعبہ جات کی وہ 1 ارب اور 2 کروڑ روپے یہ ماہانہ سیلری ہے. اور اسی طرح تقریباً یہ جو ہمارا کیلکولیشن تھا کہ روزانہ کا 4 کروڑ روپے کا دعوت اسلامی کا خرچہ ہے. تو یوں اگر یہاں مدنی چینل کے ناظرین میں بھی اگر ایسے 365 اسلام بھائی یہ اگر ذہن بنائے کہ انشاءاللہ الکریم میں اپنے طور پر بھی اور اپنے جتنے تعلقات بھی ہیں میں 1 دن کا خرچہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کو جمع کر کے دوں گا، تو یہ سنتوں کی عظیم تحریک کا جو کام ہے یہ کام اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. جیسا میرے علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مناظر ہم دیکھتے ہیں تو یہ واقعی ان جگہوں پر جا کر بھی احساس ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کا کتنا بڑا احسان ہے، اور مختلف زبانوں میں تاکہ یہ مقامی لوگ جو ہے وہ قریب آئیں اور سنتیں سیکھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک علم دین کا جو فیضان ہے وہ عام ہو. تو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. مختلف اکاؤنٹ نمبرز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اس کے مختلف جو ذریعے ہیں ان پر بھی آپ معلومات لیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کنز المدارس بورڈ پاکستان کے تحت ہونے والے دوسرے سالانہ امتحانات 2023 سنہ عیسوی کا اجمالی خاکہ نے ایک مختصر خاکہ. امتحانات میں شریک طلباء و طالبات کی تعداد 80,627 80,627. امتحانی مراکز ایگزامینیشن سینٹرز ایگزام سینٹر 621. نگران امتحانی امور 3,140. تحفیظ القرآن امتحان میں شریک طلباء و طالبات حفظ کے درجے کے طلباء و طالبات جو امتحان میں ان کی تعداد ہے 8,573 8,573. میں 5-6 سال سے تقریباً جو ہے میری لات کا وہ ٹانگ کا درد ہے، بہت شدید درد ہے، اور اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتائیں، آپ کی مہربانی ہوگی. پاؤں میں درد ہے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا مغنیو یہ 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے درد کی جگہ پر پھیریں، اور
چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو افاقہ یعنی فائدہ ہوگا. اور روحانی علاج کی جو مجلس دعوت اسلامی ہے ان سے بھی آپ روحانی علاج کے لیے رجوع کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو شفا کلی عطا فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے کہ آپ کے پاؤں ایسے درست ہو جائیں کہ آپ چل کر طواف کریں, مدینے کی گلیوں میں گھومیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تنویر بٹ بات کر رہا ہوں سیالکوٹ پاکستان سے. امیر اہل سنت سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ بچوں کو ساتھ لاتے ہیں اور بچے وہاں شرارتیں کرتے ہیں اور وہ منع بھی نہیں کرتے ان کے والدین. گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کہیں گے اور انہیں ارشاد فرمائیے کہ یہ بچوں کو یا تو ساتھ نہ لائیں اور اگر لائیں تو انہیں اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں, کیونکہ نماز میں عمل دخل ہوتا ہے تو ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. یہ باتیں بھی ہم سمجھاتے رہتے ہیں. تو جمعے کی نماز میں پھر اب تو رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی ہے, اس میں تراویح میں شروع کے دنوں میں زیادہ پھر کم ہو جاتے ہیں. پھر بڑی راتیں 27 رات اس میں آئیں گے بچے. جمعے میں جمعۃ الوداع میں کثرت بچوں کی, عید کی نماز میں بچوں کی دھوم. تو یہ بچوں کی دھمالیں مسجدوں میں پھر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا بچہ کہ جس پہ ظن غالب ہے, خیال جمتا ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا, اس کو مسجد میں لانا حرام. اور اگر اتنا سمجھدار ہے کہ پیشاب نہیں کر دے گا لیکن ہے بچہ تو بھی لانا مکروہ تنزیہی. بہتر یہ کہ اب بھی اس کو نہ لایا جائے مسجد میں. اور ایسا بچہ جس کا پتہ ہے کہ شرارتیں کرے گا اور ہے بڑا سمجھدار ہے تو بھی اس کو لانا بھی مسجد میں جائز نہیں ہے, گناہ ہے, جبکہ شرارتیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب بعض صورتوں میں بچہ ایک ہوتا ہے تو شرارت نہیں کرے گا, 1 سے 2 ملیں گے تو پھر ہٹ جاؤ. اچھا پھر یہ اتنے سیانے ہوتے ہیں بڑے بچے کہ جب سلام پھرے گا تو یہ بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے عبادت گزار اور مراقب ہیں, یہ مراقبے کر رہے ہیں, چپ چاپ بیٹھے ہوں. جہاں امام نے تکبیر کی اور آپ نے تکبیر صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہوئے, ان کو پتا ہوتا ہے 2 رکعتوں تک اب چھٹی ہے, کسی نے میرے کو آ کر ٹوکنا نہیں ہے, تو یہ اپنے کام پہ لگ جائیں گے. پھر سلام پھرنے کے ٹائم پر ہو سکتا ہے کچھ سمجھ جاتے ہوں. تو اس طرح کے بچے جو مسجد میں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو لانا جائز نہیں ہے. اب یہ کہ اس میں بعض اوقات بچوں کی امی کی اطاعت بچوں کا ابو کرتے ہوئے لے آتا ہوگا, تو اب ایسے موقع پہ اطاعت نہ کریں بلکہ ان کو سمجھا دیں, کیونکہ وہ وہاں تنگ کرتا ہوگا. تو امی بولتی ہوگی کہ لے آؤ, اس کو لے جاؤ, کچھ سیکھے گا, کچھ سدھرے گا. کیا سدھرے گا؟ جو بیچارے سدھرنے کے لیے آئے ان کے بھی بگاڑ پر وہ تلا ہوا ہوتا ہے, کیا سدھرے گا یہ؟ تو اس لیے ایسے بچوں کو نہ امی بھیجے نہ ابو لائیں, نہ بڑے بھائی لائیں, نہ کوئی بھی ایسے بچوں کو نہ لائے. اور اگر یہ واقعی دھمالیں کر رہے ہیں مسجد میں تو جو ان کو مسجد سے نکال سکتا ہے اس پر تو واجب ہو جائے گا کہ اس کو نکالے, لیکن یہ ترکیب سے نکالنی ہوگی. اس کے باپ کو تلاشیں, اس کے بڑے بھائی کو, جو لایا ہے اس کو تلاشیں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ ان کو لے جائے. کیونکہ آپ اگر نکال دیں گے نا اس کو تو بچہ گم ہو گیا تو پھر آپ کے جان پر آ جائے گی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہرحال اس کو نکالنے کے لیے جد و جہد کریں, کوشش کریں کہ ایسے بچے مسجد میں نہ آئیں. بورڈ لگا کر لگانے مسجد میں کہ مسجد میں شور کرنے والے بچوں کو لانا گناہ ہے, اس طرح کا کچھ بورڈ لگا دیں. اور پھر یہ کہ سمجھاتے رہیں. امام صاحب, خطیب صاحب بھی اگر یہ مسئلہ بیانات میں, جمعے کے بیان میں یا تراویح میں اس طرح کے مسئلے اگر بیان کریں گے نا تو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ جو بھی بیچارے نماز کے لیے آتے ہیں وہ ثواب کے لیے آتے ہیں, گناہ کے لیے تو نہیں آتے. تو ان کو گناہ کی آپ توجہ دلائیں گے کہ شور مچاتا ہے اس کو, تو میں سمجھتا ہوں جس کو سمجھدار ہوگا وہ کبھی بھی آپ سے الجھے گا نہیں کہ یار, وہ بولے گا ہاں یار ہے تو غلط کر کے وہ ہو سکتا ہے لے جائے. آئندہ احتیاط کرے. لڑائی آپ نے بھی نہیں کرنی, تو وہ تو غلطی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں مانتا باپ
تو اب آپ پر یہ واجب تو نہیں ہے کہ باپ کا گریبان پکڑ کے اس کو ماریں اور شور مچائیں مسجد میں. یہ آپ نے بھی نہیں کرنا ہے، تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں اگر اس طرح کریں گے. تو شفقت سے، محبت سے، نرمی سے ہے فلاح و کامرانی. نرمی و آسانی میں ہر بڑا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا میرے سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے اور اس پر پٹی باندھنا ضروری ہو جائے تو اس پر وضو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اور میرے پورے خاندان کے لیے دعا فرما دیجیے. شکریہ. اگر زخم کو پانی نقصان کرتا ہے، یہ یا تو خود اس کا تجربہ یا ماہر طبیب جو خوف خدا والا ہے شریعت میں سمجھتا ہے. وہ نہیں کہ بار بار بات پہ جو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، اس طرح کے نہیں. جو خوف خدا والا ہو، اللہ اور رسول کے کام کو سمجھتا ہو، کچھ نہیں بھلے عالم دین نہ ہو، سمجھتا ہو. تو ایسا اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پانی آپ کو نقصان کرے گا، سیپٹک ہو جائے گا یا اس طرح کا خطرہ ہے نا، تو وہ اگر آپ کو سمجھاتا ہے کہ نقصان دہ ہے پانی، تو یہ آپ کا ظن غالب ہے اور آپ کو تجربہ ہے کہ ہاں یار ایسا ہو تو جاتا ہے میرے کو کہ زخم پر پانی لگتا ہے تو بگڑ جاتا ہے زخم، تو مسے کی اجازت کی صورتیں بنے گی، ورنہ تو زخم کھول کر اس پہ پانی بہانا ہے. اچھا، اب اگر زخم کھول کر ویسی پٹی نہیں باندھ سکتا تو پھر اس کو اجازت ہو جائے گی مسے کی، یا پانی ہی نقصان کر رہا ہے تب بھی پٹی پر مسا کر لے. اور اگر خالی پانی کی تری پہنچانے سے زخم کو نقصان نہیں ہوتا تو پھر پٹی کھول کے اس زخم پر اس جگہ پہ مسا کر لے، جتنی جگہ کھلی ہے اتنا دھو لے. اب اگر پٹی لپٹی ہوئی ہے گولائی اور اس کو کھولنے سے وہی زخم کے لیے حرج ہے تو اب وہ اس کے باہر کا حصہ دھو لے، ورنہ پھر کہ مسے کی صورت، مجبوری کی صورت میں مسا کرنا ہے تو مسا ایسا کریں گے کہ پانی والا تر ہاتھ لے کر اس کو ہر جگہ پر ایک ایک ذرے پر پٹی کے یہ پانی والا ہاتھ اس طرح لگائے کہ پانی کی تری اس پٹی پر پہنچے، یہ خیال رکھنا ہے. اور ایک جگہ کا مسا کیا ہوا تری نہیں چلے گی. جیسے اب سر کا مسا آپ نے کیا ہے نا، سر کا مسا کر کے اب اسی طریقے سے پاؤں کے زخمی پٹی پر مسا کیا تو مسا نہیں ہوگا، نئے سرے سے ہاتھ تر کرنا پڑے گا پانی سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر کچھ بھول چک ہوئی ہے تو مفتی صاحب اصلاح فرما دیں. جی، جو ارشاد فرمایا وہ اسی طرح ہے، بس یہ ہے کہ اسے اتنا دیکھنا ہوگا کہ جو پٹی اس نے باندھی ہے اگر اس کو کھول کے پانی بہانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اب قریب جتنا حصہ ہے اس کے پر وہ پانی بہائے گا جہاں تک وہ بہا سکتا ہے. باقی اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لے پٹی کے اوپر. اگر کھولنا کسی بھی طرح سے اس کے لیے یعنی نقصان کرتا ہے، کھولے گا تو دوبارہ بند نہیں سکے گی اور تکلیف پہنچے گی، تو وہی احکام ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے. امیر اہل سنت دعوت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شب براءت کو عبادت کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے، شب براءت کو رات جاگنا یہ کہاں سے ثابت ہے، شب براءت کا روزہ رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے، قرآن و حدیث میں کہاں اس کا ذکر ہے. تو برائے کرم اس حوالے سے شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. اللہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ اگر شب برات میں عبادت کرنا کہاں سے ثابت ہے تو یہ تو سوال کر سکتا ہوں نا میں کہ عبادت نہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، یہ تو کہنے دیجئے نا. پر نماز تو فرض ہے نا، شب برات ہو یا شب عاشور ہو تو فرض نماز یہ عبادتوں کی جان ہے. تو وہ عبادت تو شب برات میں بھی ہونی ہے، مغرب بھی پڑھی جانی ہے، عشاء بھی پڑھی جانی ہے. باقی نفل عبادت تو آپ بتائیے سال میں کون سی ایسی رات ہے جس میں نفل عبادت کرنا منع ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ فلاں رات میں عبادت کرو اور فلاں رات میں عبادت مت کرو؟ تو آپ کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. روزانہ رات عبادت کرنا شرعاً درست ہے، جائز ہے. تو کسی چیز کا منع نہ ہونا
یہ ذہن میں رکھے، جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ چیز جائز ہوتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہ شب براءت کی عبادت کا ثبوت، تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی جلد 2 پیج نمبر 183، حدیث پاک نمبر 739۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو مرآت المناجی جلد 2 پیج نمبر 290 پر اس کی شرح میں لکھا ہے، معلوم ہوا کہ شب براءت یعنی شعبان کی 15ویں رات میں عبادات کرنا، قبرستان جانا سنت ہے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان 15ویں رات وہاں ملے، تشریف لے گئے تھے۔ اور بھی کئی روایات ہیں، یعنی مختلف روایات ہیں اس کی شب براءت کے تعلق سے۔ تو اب یہ کہ فضائل کے باب میں، یہ فضیلت کا باب ہے، فضائل کے باب میں یہ ذہن میں رکھے، بعض اوقات یہ بول دیتے ہیں یہ تو ضعیف ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ضعیف کس کو بولتے ہیں، قوی کس کو بولتے ہیں، صحیح کس کو بولتے ہیں، تو یعنی بس وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ اچھا، تو اب میں ضعیف کی بات کر لوں کہ یہ محدثین کے نزدیک یہ درجے بیان کیے ہوئے، تو جو بھی ضعیف حدیث جس کا درجہ ہوتا ہے نا وہ بھی فضائل کے باب میں، یعنی ترغیب و ترہیب کے باب میں معتبر ہوتی ہے، گناہ نیکی کی فضیلت میں اور گناہ سے ڈرانے میں۔ تو اگر بالفرض، میں یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ یہ ضعیف ہی ہے، اگر بالفرض کوئی یہ ثابت کرتا ہے کہ ضعیف ہے تب بھی یہ اس باب میں معتبر ہی ہے۔ یہ محدثین کا جو بیان کیے ہوئے قواعد ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم محدثین کے معنی علماء محدثین کی، یا آج کل جو بعض لوگ وسوسوں میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ہم ان کے مارے آپ بتائیں، ہم عبادت ہی تو کر رہے ہیں یار۔ ہم اگر کبھی صلاۃ و سلام پڑھے تو یہ کہاں سے ثابت ہے، ہم کبھی نعت شریف پڑھے تو بولو یہ کہاں سے ثابت ہے، ہم کبھی غوث پاک کا عرس کریں 11ویں منائے تو یہ کہاں سے ثابت ہے، اب شب برات کو نماز پڑھے تو بولتے یہ کہاں سے ثابت ہے، قبرستان میں جا کر اللہ سے دعا کریں اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال سوگ تو یہ کہاں سے ثابت ہے۔ اب یہ سارے ثبوت میں پھر یوں جذبات بنتے ہیں کہ بار بہت ساری باتیں ثبوت نہیں ہوتا پھر مانتے، جیسے ابھی باپ کی میں نے بات کی، باپ کون ثابت کرے گا یار، اور مانتے ہی ہے نا سب۔ تو یہاں تو جنت میں لے جانے والے کام ہے عبادت کرنا، تو اس میں ثبوت۔ تو بہرحال یہ کہ الحمدللہ ہم ایسے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، ہم اللہ کی رحمت سے شب براءت عبادت کریں گے، عصر کی نماز سے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے، بلکہ انشاءاللہ 14ویں شعبان کو عبادت شروع ہو جائے گی، روزہ رکھیں گے۔ یہ دعوت اسلامی کے لاکھوں مسلمان، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، الحمدللہ میرا اس نے زن ہے کہ 14 شعبان کو روزہ رکھتا ہی ہے، یہ ہمارا ماحول بنایا ہوا۔ یہ آپ کو بتاؤں دعوت اسلامی سے پہلے کا، دعوت اسلامی کے پہلے سے ہمارے ہاں جب ہماری کچھ بھی، میرے پاس تو گیدرنگ ہوتی تھی نا، کچھ نہ کوئی انجمن اور یہ ہوتی تھی ہماری، تو ہم لوگ 14 شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور ترغیب دیتے تھے۔ 14 شعبان کو نامہ اعمال بدلنے کی آخری دن ہے، تو وہ پورا دن روزے میں گزارنا ہے تاکہ آخری میں روزہ لکھ دیا جائے، پھر مغرب سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جانا ہے تاکہ جیسے سورج غروب ہو، سن سیٹ ہو، ہم مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ تو ہمارا یعنی کہ 15ویں شب برات یعنی نامہ اعمال بدلنے کی رات شروع میں ہی ہماری نیکیاں ہوں،
روزہ ہو تو ہمارا مطلب مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ہو. پھر ہمارے یہاں بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ 6 نفل پڑھے جاتے ہیں اور ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھی جاتی ہے, شعبان کی دعا پڑھی جاتی ہے, نصف شعبان یعنی 15ویں رات کی شب برات کی دعا عربی میں پڑھی جاتی ہے, اور ہم تو 21 بار قل هو اللہ بھی پڑھنے کی ترغیب ہے ہمارے یہاں. تو یہ ہم کرتے ہیں. ہم اس کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ ہم اس کو واجب کہتے ہیں. جو نہیں پڑھتا اس کو ہم برا بلا بھی نہیں بولتے, ہم یہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے اور لاکھوں مسلمان یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کو مسجدوں سے نکال کر اب کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو ان کو وسوسے نہ ڈالے جائیں, ان کو پڑھنے دو یار. اس بہانے مسجد میں تو آتے ہیں, اللہ کو سجدہ تو کرتے ہیں, رب کا نام تو لیتے ہیں, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. جہاں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے نا, یا نبی السلام علیہ کا جہاں پڑھا جاتا ہے نا, وہ مسجدیں الحمدللہ شب برات کو میں نے دیکھا آباد ہوتی ہیں. بلکہ بعض مسجدیں تو میں حیران ہوں کہ اتنی آباد ہوتی ہے کہ ساری رات لوگ وہاں نفلیں پڑھتے ہیں. ان کو کیوں مطلب ہم روڈوں پہ لائیں کہ ون ویلنگ کرو بھائی, یہ اچھا کام ہے, مسجد میں پڑھا رہنا ثابت نہیں ہے. تو ون ویلنگ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو جو اللہ کی عبادت کرے اس کو چھیڑا نہ جائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا عبادت گزار بندہ بنائے, سنتوں پر عمل کرنے والا, عبادت کرنے والا, روزے رکھنے والا, نمازیں پڑھنے والا. تو 14 شعبان اور 15 شعبان یہ دونوں دن کوشش کیجئے گا کہ روزے میں گزریں, اور عصر سے مسجد میں, عصر کے بعد مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں. کوئی مجبوری نہیں ہے تو فیضان مدینہ ایسا آباد ہو جاتا ہے, آپ آ کے اس بات کو ٹرائی کر لیں. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز آ جائیں آپ, ایسی رونق ہوتی ہے. عصر سے لوگ آ جاتے ہیں, بیان تو پھر ہو کے دعا, مغرب سے پہلے دعا ہوتی ہے الحمدللہ. افطار کا سما ہوتا ہے, رمضان کا سما 15 دن پہلے سے ہو گیا. افطار لوگ کرتے ہیں, پھر ان کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد. کھانا افطار مغرب سے پہلے ہم دیتے ہیں ان کو, اور پھر یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد پھر عشاء کی جماعت, پھر بیان, پھر کچھ مدنی مذاکرہ, تو نعتیں, تو کلام, تو وہ یوں رات کا سلسلہ, پھر سحری کا, ہزاروں کی سحری کا انتظام. آپ رونق دیکھیں, آپ کی زندگی میں رونق آ جائے گی. آپ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کرے گا مدینے پہنچ جائیں گے. اب آئے تو صحیح یار, وسوسوں کو جھٹکیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو مار بھگائیں. یعنی اگر کوئی وسوسہ ڈالے تو آپ کان پہ ہاتھ رکھتے نہیں یار, میں مہربانی یار, ہمارے علماء جو فرماتے ہیں نا, وہ عبادت کا ہی تو بول رہے ہیں نا ہم کو یار, اللہ کی عبادت کا بول رہے ہیں نا, ہم تو یہ کریں گے بھائی. کہاں سے ثابت ہے یہ؟ آپ ہمارے علماء سے جا کے پوچھو. ہم کو اتنا معلوم ہے کہ اللہ کو سجدہ تو کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, نفلیں پڑھنی چاہیے. تو یہ نفلیں فرض واجب نہیں ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جو سلیم الفطرت ہوں گے, جو خوف خدا والے ہوں گے, میری اس وضاحت کے بعد اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کے وسوسے دور ہو گئے ہوں گے. اب جس نے شیطان سے دوستی ہی کر رکھی ہے, اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کرے کہ ہم شیطان سے دوستی چھوڑ کر خدا رحمان کی سچی بندگی میں آ جائیں, ان دامن مصطفیٰ سے حقیقی معنوں میں لپٹ جائیں کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اور اپنے تمام ذمہ دار اسلامی بھائی بھی ہیں, مبلغین ہیں, اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو عصر کی نماز سے آباد کرنا شروع کر دیں. مغرب کے نفلیں پڑھنے کا اہتمام, یاسین شریف سنانے کا اہتمام, اور مطلب یہ کہ جو بھی عشاء کے بعد بھی کچھ نہ کچھ وہاں سلسلے ہوتے ہیں وہ بھی ہوں. اور پھر اس کے بعد کراچی والے اپنے فیضان مدینہ میں آ جائیں, دوسرے شہروں والے اپنے یہاں جو اجتماعی طور پر دعوت اسلامی کے سلسلے ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, ان میں شریک ہو جائیں. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 14 شعبان کو عصر کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ادا کروں گا انشاءاللہ. عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, فجر بھی نیتیں کرتا ہوں, اللہ کرے کہ کوئی رکاوٹ نہ پڑے انشاءاللہ الکریم. کراچی والے آپ بھی, کراچی والے آپ وہاں جائیں فیضان مدینہ میں, لیکن ایک اپنی اپنی مسجدیں آباد کرنی ہے, ان کو خالی نہیں چھوڑنا. جن سے جو مطلب ہے کہ اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, وہ بھلے عالمی مدنی مرکز میں آ جائیں جس طرح آپ کو آسانی ہو, ورنہ رات کو ضرور آنا. رات کو بھی شب برات میں
उम्मीद है कि निगरान शूरा का इंशाअल्लाह ईमान अफरोज बयान होगा इशा के बाद, और फिर इस तरह मदनी मुज़ाकरा और ये सब सिलसिले चलते रहेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार शरीफ पर हाजिर हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि सुनते हैं कि इनका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आपस में कुछ रिश्ता था। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं कि इनका और सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आपस में क्या रिश्ता था। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। उबैदा इनके बेटे। हारिस ईमान न लाए मगर उबैदा बिन हारिस इनके बेटे उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये शुरू जब इस्लाम की दावत शुरू तो शुरू में ही ये ईमान ले आए, और दारे अरकम में हुजूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने से पहले ही ये ईमान ला चुके थे। उबैदा उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ज्यादा थे, जाहिरी उम्र में, दुनियावी उम्र के एतबार से, वरना तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तो सबसे पहले पैदा हुआ है, तो सबसे हर हाल में बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्तबे में भी बड़े हैं सारी मखलूक में अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन। तो यूं हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई हुए, जिसको हमारे आजकल कजिन बोलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कि कब्र पर मोमबत्ती अगरबत्ती ना जलाएं, कि आग अच्छी फाल नहीं है। तो आजकल ये देखा गया कई कब्रिस्तान में लाइटिंग सोलर सिस्टम के जरिए लगाई जाती है, तो क्या इसके हवाले से आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे? सोलर सिस्टम के जरिए जो लाइटिंग होती है, इसमें अगर मकसद ये कि कोई जाहिर कब्र पर आए तो उसको कब्र मिल जाए और वहां करिए इसाले सवाब करेगा, तो इसमें हरज नहीं है। और अगरबत्ती से कौन सी रोशनी हो जाती है कि जिससे मतलब कोई अपने अजीज की कब्र तलाश लेगा। जगह जगह अगरबत्तियां शबे बरात को हमारे यहाँ जल रही होती हैं, ये बेमकसद लोग जला रहे होते हैं, जला के चले जाते हैं। अगर खुशबू मकसूद है, वहां बैठकर कुछ तिलावत करनी है, तो बेशक मोमबत्ती है ये साइड पर जला लें, खुशबू के लिए अगरबत्ती जला लें, बस साइड पर। कब्र पर, किसी की भी कब्र पर अगरबत्ती या मोमबत्ती नहीं रखनी। पर फिर जब जरूरत पूरी हो जाए और वहां लाइटिंग नहीं है तो अब मोमबत्ती जलाई थी, मोमबत्ती बुझाकर साथ ले चलें, अगरबत्ती बुझाकर साथ ले चलें, फिर काम आ जाएगी। इसका जो मालिक है वो इसको वापस ले ले, ये तरीका तो दुरुस्त है। वरना अब मोमबत्ती जरूरतन जलाई, अब जरूरत खत्म हो गई, फिर जल्दी छोड़ के आ गए, तो अब ये इसराफ तो शुरू हो गया ना, जाया तो हुआ ना माल। यही अगरबत्ती, इसी तरह अगरबत्ती का ये जरूरत के वक्त उलमा ने इजाजत दी है, वरना यह कि आग कब्रिस्तान में ले जाना ये मुनासिब नहीं है। और अब स्ट्रीट लाइटें हर कब्रिस्तान में नहीं होती, लेकिन बड़े कब्रिस्तान जो होते हैं बड़े शहरों में तो उनमें होती है। तो वो भी कभी होता है कि बीच कब्रिस्तान में नहीं होती, रोडों पे साइडों पे होती है। तो जहाँ जरूरत तो उजाले की शबे बारात की हाजिरी को देता है अल्लाह की रिजा के लिए, सवाब के लिए, तो बेशक सुन्नत है, मुस्तहब है। और ये रोशनी का जरूरत एहतमाम कर ले। अब तो तरह तरह की वो चार्जर आ गए, चार्जर ले ले साथ, ये और भी आसान है अगरबत्ती मोमबत्ती से। अगरबत्ती बहरहाल खुशबू के लिए साइड पे जलाने में हर्ज नहीं है, जितनी देर जरूरत है उतनी देर जलाएं इसको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये सोलर सिस्टम का पूछ रहे थे, वो जो सिस्टम लगता है सूरज की रोशनी के जरिए फिर बिजली जो है वो बनाई जाती है, कवर की जाती है, तो इस हवाले से ही गुफ्तगू कर रहे थे
تو کیا اس کی اجازت ہوگی یا اس میں بھی یہی ہوگا چونکہ ضیاع ہو رہا ہوتا ہے بجلی کا تو اس کو بھی یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے چلتی رہے گی لائٹیں تو کیا اس کے ذریعے اجازت ہو جائے گی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. سولار سسٹم تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے یعنی لوگ جاتے ہیں تو جلتی ہے, کوئی بھی نکلتا ہے تو جلتا ہے, اور وہ چلا جاتا ہے تو بجھ جاتی ہے خود بخود. نہیں میں جو سمجھا ہوں وہ سولار سسٹم انہوں نے کہا تھا. سولر سسٹم ہوتا ہے اس کا. اچھا یہ نہیں کہا نہیں سولر الگ ہوتا ہے, وہ پلیٹس لگتی ہیں کی روشنی سے وہ جلتی ہے. تو بہرحال اگر ضرورت ہے بجلی یعنی بلب لگایا ہے تو جب تک لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں تب تک جلتی رکھے. اب لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا بالکل, اب پتہ ہے کوئی آئے گا جائے گا نہیں, تو اب بتی بجھانی ضروری ہے کہ ورنہ بجلی ضائع ہوتی رہے گی. لیکن یہ کہ لوگ قبرستان میں شب برات میں ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی کچھ بعض جگہ سے چراغاں کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, بلا ضرورت نہ کرے چراغ. جتنی دیر ضرورت ہے اتنی دیر کرے. بہت پیارا شعبہ بھی آج ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی ہے. دل کی ایک دھڑکن ہے یہ شعبہ تو یار. نہیں واقعی نا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں دیگر ملکوں میں مجھے بھی یہ موقع ملا ہے کہ جب کسی کو جیسے کہ کوئی انفرادی کوشش یا کوئی بات چیت چلی تو یہ اب ہمارے پاس یہ کہ بھائی یہاں ماحول تو نہیں ہے دعوت اسلامی کا, کیسے کام ہو کیا ہو, آن لائن ہے نا, یہ کورس کر لو وہ کورس کر لو آن لائن, روز کا آدھا گھنٹہ دے دو اور بولو. تو یوں مطلب ایک کہنے کا تو ہوا کہ یوں ہم مطلب اب آن لائن کے ذریعے پوری دنیا میں الحمدللہ یہ کام بھی کر رہے ہیں. تو اگلا نہیں بھی چلو اگر اٹینڈ کرتا تو تعارف تو جاتا ہے نا. میری انفرادی کوشش کا یہ بھی ایک حصہ ہے, کبھی کبھی ایک سے زیادہ بار بھی کوشش کرتا ہوں اسی فرد میں کیا ہوا کر لو نا. تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے اور اللہ پاک اخلاص بھی نصیب فرمائے اور آپ کا دینی کام خوب قبول ہو اور دینی کام بھی ساتھ میں جاری رکھنا ہے. شیطان کا ہر محاذ پر ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے, کہیں بھی اس کو مطلب ہے کہ پنپنے نہیں دینا. اللہ برکت دے, آپ کا آنا جانا قبول ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک مسجدوں کی تعداد ہے جہاں اسلامی بھائی کوششیں کر کے نئے نمازی بناتے ہیں, مسجدوں میں لے کر جاتے ہیں, اور جو پرانے وہاں پر نمازی ہیں ان کا نئے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک ڈانٹنا ٹوکنا یا انہیں یہ کہنا کہ آپ کدھر سے آ گئے, راستہ بھول گئے, اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو نئے آنے والے نمازی ہیں ان کی دل آزاری کا ذریعہ ہوتے ہیں اور اکثر اس طرح سے مساجد میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. جواب عطا فرما دیجئے جزاک اللہ خیر. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ اکثر نماز پڑھنا پھر چھوڑ دیتے ہیں, مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ تھوڑا لفظ اکثر جو ہے نا یہ بھی ہماری زبان پر اسی طرح چڑھا ہوا ہے جیسے بہت افسوس ہوا, بہت مزہ آیا, بہت ضرورت ہے, اسی طرح کا یہ لفظ ہے اکثر. اکثر کا منع ہوتا ہے آدھے سے زیادہ, تو اکثر تو ایسا نہیں ہوتا اور ہر جگہ کوئی ایسا ٹوکتا نہیں ہے. ویلکم بھی کرتے ہوں گے آنے والے. دعوت اسلامی کا جب کام لے کر جیسے کہ میں چلا تو مجھے بعض لوگوں نے ٹوکتے بھی تھے, مذاق بھی کرتے تھے, طنز بھی کرتے تھے, باتیں بھی بناتے تھے, لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی. ان کو اکثر نہیں کہیں گے, اقل قلیل کہیں تو چل جائے گا, چھوٹے میں سے بھی بہت تھوڑا. تو بے یار اتنے سارے لوگ تعریف بھی تو کر رہے ہیں, پیٹ بھی تو تھپک رہے ہیں, تو ہم یہ ان کو دیکھیں یا یہ اقل قلیل جو کوئی اکا دکا وہ نخرے کر رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, ہم اس کو دیکھیں. تو اس لیے مطلب اگر کوئی مسجد میں گیا بہت عرصے کے بعد اور کسی نے کوئی چھیڑا بھی تو اس کو چھوڑ دیں, ہم چھیڑے نہیں. یعنی اپنی نماز یا مسجد میں جانا نہ چھوڑیں. ہم تو اللہ کے لیے آئے نا, اس بندے کے لیے تھوڑی آئے نہ, یہ مسجد اس بندے کی ہے, اللہ کا گھر ہے. تو وہ اگر کوئی ایسا ستاتا ہے, آپ کو چھیڑتا ہے, تو یہ ہمیشہ یاد ہے کہ چھیڑے گا کب, جب آپ چھیڑیں گے. آپ چھیڑیں گے نہیں, اگلا چھیڑے گا نہیں. یہ اصول آپ ذہن میں کر لیں. کتے کو بچہ پتھر مارے گا, کتا بہو بہو کرے گا تو بچے کو آئے گا مزہ. ایک اور
دے گا اس کو. اور اگر وہ کتا بھو نہیں کرے گا اور وہ چلا جائے گا روٹین وائز تو دوسرا پتھر کھانے سے بچ جائے گا. تو اسی طرح کوئی چھیڑے اور اگر جس کو چھیڑا گیا وہ چھیڑے نہیں یعنی سیریس ہو جائے, کچھ بھی نہ بولے, نہ مسکرائے, نہ سر ہلائے, کچھ بھی نہیں, نارمل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, تو اگلا شرمندہ ہو جائے گا جس کو ہم اپنی ناک کٹ جائے گی اس کی, کچھ بنا نہیں, کچھ بلا نہیں, اس طرح بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن مشکل ہے کہ ہم بھی چھڑ جاتے ہیں اور زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ لگی, پھر غصہ آیا, پھر گناہوں کا سلسلہ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو بلکہ وہ تو جو چھیڑتا ہے اگر وہ دل آزار گفتگو کر رہا ہے یقیناً وہ گناہ گار ہے جو کر رہا ہے. ہم بعض اوقات پھر ایسے چھیڑ جاتے ہیں کہ اس سے گناہوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے مطلب کوئی چھیڑے نہیں اور کوئی چھیڑے نہیں, تو انشاءاللہ ماحول بن جائے گا. آپ سب کو نماز بھی پڑھنی ہے, مسجدیں بھی آباد کرنی ہے اور جنت میں بھی تو جانا ہے نا. تو اگر تھوڑا بہت کوئی چھیڑتا بھی ہے تو برداشت کر رہے ہیں. ہے صبر تو خزانہ فردوس عاشقو, عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ اس مدنی مذاکرے کا اور جو مجھے اپنا ایصال ثواب کریں اور جو کچھ میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اعمال ہیں اے اللہ پاک ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان اجر عطا فرما. یا اللہ پاک یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. ووسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. اور اس میں یا اللہ پاک یہ جو لنگر پیش کیا گیا یہ بھی ثواب اپنے کرم سے عطا فرما کے شامل فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً والدین مصطفیٰ, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, ہمارے امام اعظم, ہمارے غوث اعظم, ہمارے غریب نواز, ہمارے اعلیٰ حضرت صدر شریعت مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور جنہوں نے پورے ماہ رمضان شریف کے اعتکاف کی نیت کی ہے ان کو بھی یہ ثواب ملے. خصوصاً بالخصوص نواز رسول, جگر گوشہ بطول, جنتی پھول, امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ پاک شہید کربلا امام حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری حتمی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ نزع و قبر و حشر میں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. لوائے حمد کے تلے جگہ نصیب فرما. الہ العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. الہ العالمین اپنی ملاقات کا ہمیں شوق دے دے. اللہم اختم لنا بخیر, اللہم اختم لنا بخیر, اللہم اختم لنا بخیر, اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ, اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ, اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. اے اللہ پاک
ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، سنت عام کرنے کا جذبہ دے دے، سنت پر عمل کرنے کا شوق عطا فرما۔ تیری راہ میں اے اللہ پاک مالی ایثار کا جذبہ عطا فرما، تیری راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک اپنی راہ میں تن من دھن کی قربانیاں دینے کا شوق جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین امام حسین کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار دے۔ یا اللہ پاک ہمارے بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما۔ یا اللہ پاک روزیوں میں برکتیں ملیں، یا اللہ پاک مہنگائی ختم ہو، الہ العالمین افراتفری ختم ہو۔ الہ العالمین ہم سب استقامت کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کریں، تیرے احکام پر عمل کریں، تیرے پیارے حبیب کی سنتوں پر عمل کریں۔ اے اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرما، یا اللہ مشکلیں آسان فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، عافیت کے ساتھ دے، بغیر آپریشن کے دے، بیٹی کے طلبگار کو بیٹیاں اور بیٹوں کے طلبگار کو بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد نہ فرمانے انہیں فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اے اللہ پاک تیرے فرما بردار بنے۔ یا اللہ پاک ایک تعداد ہے جو نماز روزے سے غافل ہے، اے اللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی نمازی بن جائیں، جو رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتے یہ روزے رکھیں۔ الہ العالمین ہمارا جو اعلان ہے ایک مدنی پیکیج ہے کہ روزانہ 700 مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں ماہ شعبان میں، اور کم از کم ماہ شعبان میں 7 روزے یا 5 روزے یا 2 روزے رکھنے ہیں۔ اس پر بھی عمل کر کے یا اللہ پاک اس کی کارکردگی جمع کروانے کا بھی ہمیں شرف عطا فرما۔ اے اللہ پاک زیادہ سے زیادہ ہم تیری عبادت کریں، رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائے، مولا کریم ہمارے مظلوم قیدی رہا ہو جائیں۔ یا اللہ پاک سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، جن کے گھریلو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ الہی میں تیری عطا حج کا شرف یا خدا
حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں، پڑے ہی رہو جہاں کے نظاروں، پڑے ہی رہو جہاں کے نظاروں، دیدار خیر الورا مانگتا ہوں، میں دیدار خیر الورا مانگتا ہوں۔ اللهم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ہوتی ہے، اس کی کارکردگی بیان ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اکیلے میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے نماز کی۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ نماز کی برکت میں پڑھ یا سن لے، اس کو مکے مدینے میں نمازیں پڑھنے کی سعادت دے اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کی برکتیں اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے۔ نماز سے گناہ دھلتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی گناہ معاف، نیکیاں چھپانے کے فضائل، 70,000 فرشتے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، پشتو، رومن، اردو اور فرینچ شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ امیر اہل سنت سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال جواب کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ امیر اہل سنت سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال جواب۔ پاکستان اسلامی بھائی 14,78,045 14,78,045۔ پاکستان اسلامی بہنیں 10,68,878 10,68,878۔ اوورسیز اسلامی بھائی 35,124 35,124۔ اوورسیز اسلامی بہنیں 20,081 20,081۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,02,128 26,02,128۔ شعبان المعظم 1444 ہجری نفل روزوں کی نیتیں۔ مجموعی کارکردگی 7 نفل روزوں کی نیت 9,743۔ 5 نفل روزوں کی نیت 10,955۔ 2 نفل روزوں کی نیت
22,486. 18 फरवरी 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात कितनी सवारियों पर सफर फरमाया? जवाब 5 सवारियों पर। सवाल नंबर 2, कर्ज देने पर कितने गुना सवाब मिलता है? जवाब 18 गुना। सवाल नंबर 3, शाबानुल मुअज़्ज़म में रोजाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए कुछ फरिश्ते कब तक दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे? जवाब क़यामत तक। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते सईद खड़ी शरीफ, उस्मान शरीफ अत्तारी, कमालिया सिटी, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग, बिनते अब्दुल गफ्फार अत्तारिया बोरेवाला, नौमान अत्तारी अरब शरीफ, बिनते मोहम्मद अकरम अत्तारी लाहौर, बिनते मुईनुद्दीन अत्तारिया कराची। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी लाकी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते सईद खड़ी शरीफ। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज के मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत हुई है, तो आइए जल्दी जल्दी अपने आज के सवालात नोट कर लें और नेक्स्ट सैटरडे आपने मदनी मुज़ाकरे से पहले पहले इसके जवाबात हमें भेजने हैं और ये कंटिन्यू आप भेज सकते हैं, अभी भेज सकते हैं। सवाल नंबर 1, इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की तारीख़ विलादत बताइए। सवाल नंबर 2, आधे सर के दर्द वाले पर कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दम करने से दर्द जाता रहेगा? सवाल नंबर 3, मस्जिद के नवाफिल को क्या कहा जाता है? आसान जवाबात हैं और इसको दीजिए और अपना नाम भी कुरानदाजी में शामिल कीजिए। आइए एक प्रोमो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आशिकान रसूल के लिए खुशखबरी है, अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इंग्लिश महीने की हर पहली तारीख को 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स शुरू हो जाता है। 1 मार्च 2023 ये मदनी तरबियती कोर्स 63 दिन का ये शुरू हो रहा है, मगर इसमें एक बड़ी स्पेशलिटी है, वो ये है कि 1 महीने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की आमद हो जाएगी। आप तरबियती कोर्स में ही इतिकाफ, पूरे माह रमज़ान का इतिकाफ की भी सादत आलमी मदनी मरकज़ में हासिल कर सकेंगे। इंशाअल्लाह 1 मार्च 2023 से आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स का आगाज हो जाएगा। दुनियावी उलूम सीखने के साथ साथ दीनी उलूम सीखना भी बहुत जरूरी है, जो हमारी जिंदगी गुजारने में एक खास अहमियत रखते हैं। आशिकान रसूल को इल्म दीन सिखाने के लिए दावत इस्लामी ने 63 दिन के रिहायशी तरबियती कोर्स का एहतिमाम किया है। तो कराची के आशिकान रसूल के लिए एक बड़ी खुशखबरी, दावत इस्लामी के शोबा मदनी कोर्सेज के तहत आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में 1 मार्च 2023 बरोज बुध से 63 दिन के रिहायशी मदनी तरबियती कोर्स का आगाज होने जा रहा है, जिसमें नमाज के अहकाम, मदनी कायदा, सुन्नतें और आदाब, अखलाकी तरबियत, अकायदे अहले सुन्नत और 12 दीनी काम, इसके अलावा और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो फिर जल्दी कीजिए, इस कोर्स में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद आशिकान रसूल इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0315-2601-944, 0315-8938-476। मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये, आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये, राह पे देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा।